ابھی آپ کو کراچی لے چلتے ہیں جہاں خالد مقبول صدیقی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ دیتے رہیں، آپ نے پرسپشن کی بنیاد پہ بہت سارے وائلنس کو ہمارے ساتھ نتھی کر دیا ہے۔ ہو سکتا آپ صحیح، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کیا صرف سیاسی کارکنوں کا رد عمل کہا جائے گا؟ یہ پاکستان کے خلاف کوئی سوچی سمجھی منصوبہ بندی کہلائے گی؟ پاکستان جن حالات کا شکار ہے، سیاسی، معاشی، قانونی، آئینی بحران، ایسا ایک ساتھ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا ہے۔ اس طرح کی سفارائی کا فائدہ پاکستان کے دشمنوں کے علاوہ اور کس کو ہو سکتا ہے؟ جناب علی جو بات پی ٹی آئی کے سربراہ کر رہے ہیں، ہم نے جو کچھ بھگتا ہے اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن کبھی بھی ہم نے ایسی کوئی بات کم سے کم چلے آج یہ تو کہنے نہیں دیجیے جو اس وقت جس پہلی صف میں اور دوسری صف میں یہ ایم کیو ایم کی قیادت سندھ کے شہری علاقوں کے نمائندے بیٹھے، انہوں نے تو نہیں کیا، اور ہوئی ہے کبھی ہماری صفوں سے تو ہم اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑی مثال ہے، ایک رخشندہ مثال ہے، ایک روشن مثال ہے حب الوطنی کی۔ اس سے بڑی تاریخ نہیں لکھی گئی ہے پاکستان میں، اور آج تک ہم قائم ہیں اپنے اس دن کے فیصلے پر۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی ریاستی اداروں اور پاکستان کے استحکام کے لیے آج سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کا کل اور آج جو رد عمل تھا بڑا حوصلہ افزا تھا، اور یہ ثابت کرتا تھا کہ جو نمائندگی آج دکھائی گئی ہے، جو اعداد و شمار اسمبلی پیش کر رہی ہیں اراکین کا، وہ دراصل مینڈیٹ نہیں ہے ان شہروں کا۔ ان شہروں کے مینڈیٹ کو کسی نے چرایا تھا، اور وہ چرا کر پاکستان کے استحکام، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی جمہوریت کے لیے استعمال ہوتا تو ہم زبان چپ رکھتے۔ اس شہر کی مینڈیٹ کو اگر آپ پاکستان کے خلاف، یہ شہر جو نمائندگی کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ کی، پاکستان کی نفسیاتی رد عمل کی، پاکستان کی تحریک کی، پاکستان کے قیام کی، پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کی، اگر مصنوعی منتخب لوگ اس سے سندھ کے شہری علاقوں کی آواز قرار دینے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس پہ بات کریں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا ہے، صرف یہ کہوں گا ابھی تو ابتدائی عشق ہے جناب، ابھی تو آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ نہ دیکھیں۔ کوئی الزام، عدالتیں، انصاف، اس کے ذریعے معاملہ طے ہو جائے، اس سب کی بہتری اسی میں ہی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ جو برداشت نہیں کر سکتے وہ آپ پہ گزرے نہ، ہم پہ گزر چکی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر ایسے موقع پر پاکستان کا آئین، قانون، پاکستان کی جمہوری روایات، پاکستان کا عدالتی نظام محفوظ رہے۔ میں فاروق ستار بھائی ان سے بھی کہوں گا اگر کوئی بات کرنی ہے، مصطفیٰ کمال بھائی سے۔ میرے خیال میں آج کی پریس کانفرنس کا خالد بھائی نے جیسا کہا، بنیادی مقصد یہی ہے کہ کسی بھی رہنما کی گرفتاری پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کون سی سیاسی جماعت ہے جس کے سربراہ کو پاکستان میں کسی نہ کسی موقع پر گرفتار نہیں کیا گیا؟ اس پہ صحیح یا غلط مقدمات نہیں بنے، یا اس نے جیلوں کی ہوا نہیں کھائی، اس نے سختیاں یا صعوبتیں برداشت نہیں کی، یا اس نے رضاکارانہ گرفتاری نہیں دی۔ میرے خیال میں ہمارے سامنے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے اس میں تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین، رہنما اور قائدین نے زیادہ تر رضاکارانہ گریز کے ساتھ
رضاکارانہ گریس کے ساتھ گرفتاریاں دی ہیں، اور پی ٹی آئی کے سربراہ گرفتاری دینے کے رواداری نہیں تھے. وہ آئین اور قانون کو سے اپنے آپ کو ماوارہ سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی جماعتوں کے لیے یہ آئین اور قانون ہے، ان کی جماعت اور ان کے اوپر اس آئین اور قانون کا نفاذ نہیں ہوتا. ماوارہ سمجھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کوئی خاص مخلوق سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کل اگر ایسا ہو گیا اور اس کے بعد جس طرح کا رجحان سامنے آیا، ہمیں لگتا تھا کہ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ تھا، عمران خان کا یہ دعویٰ تھا کہ اس ملک میں تبدیلی آئی ہے، تو شاید سیاست کے رجحان میں بھی کوئی تبدیلی آتی اور کسی بھی گرفتاری کو برداشت کیا جاتا، آئین اور قانون کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا، عدالتوں کا سامنا کیا جاتا، مقدمے کو فیس کیا جاتا، اور اگر آپ اپنی دانش میں بے گناہ ہیں یا تھے تو اس کو ثابت کرتے. نہ کہ آپ نے جو لائن دی لوگوں کو کہ ریاست کے خلاف علل اعلان جنگ کرو. پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی رہنما کی گرفتاری کے بعد کور کمانڈر ہاؤس پر قبضہ ہوا ہے. پہلی مرتبہ کور کمانڈر ہاؤس میں لوٹ مار کی گئی ہے. اسے کسی دشمن کا مرکز سمجھ کے اسے نظر آتش کیا گیا، اسے ملیا میٹ کیا گیا. یہ ہوا جی ایچ دیدہ دلیری کے ساتھ. میاں آئین اور قانون کی عملداری کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے. جہاں آئین اور قانون کی بات آتی ہے وہاں حکومت کی عملداری آتی ہے، وہاں ریاست کی عملداری بھی آتی ہے اور ریاستی اداروں کی عملداری بھی آتی ہے. ہاں اگر ریاستی اداروں کی طرف سے یہ شائبہ ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے یا ریاستی جبر بھی ہو رہا ہے، تو اس سے نمٹنے کا بھی ایک سیاسی طریقہ ہے جو کہ ایم کیو ایم نے مسلسل تسلسل کے ساتھ صبر اور تحمل کے ذریعے عدالتوں کو، آج بھی ہم عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہیں بھیا، ایسے ایسے مقدمات میں بھگت رہے ہیں جو آپ نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے. تو اگر مقدمہ بنا ہے تو یہ کون سی نئی بات ہو گئی، کون سی قیامت آ گئی. تو لیکن اس کے بعد جو ریئیکشن ہوا، یہ سیاست میں تبدیلی آئی ہے کہ ایک رہنما اتنا پارسا پویتر اتنا پاک ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا وہ انٹچیبل ہے. اس کو ہاتھ لگایا تو مطلب اس خوشۂ گندم کو جلا دو. آپ نے تو مطلب ایک اس طرح کیا کہ چڑھائی کر دی. اب یہ پورے ملک کے سلامتی کے ادارے یہ علامتیں ہوتی ہیں، یہ ہاؤسز. وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، ریڈ زون میں جانا، چلیں گرفتاریاں کی، آپ نے چھاپے مارے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ یہاں کیا ہوا، ایک تو ہمارا یہ بھی سوال ہے کہ بھئی یہ ریڈ زون نہیں، یہ تو ریڈسٹ زون ہے جو پار کیا گیا. اور اس کے بعد اب عوام منتظر ہے کہ ہوتا کیا ہے. تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. اور پڑھے لکھے عوام، پاکستان کے نوجوان، میری بیٹیاں، میری بیٹے، میری بہنیں، میرے بھائی، پورے ملک میں، ایون پنجاب میں اس بات پر شرمندہ ہیں کہ وہ جس جماعت کو سپورٹ کرتے تھے اس کے رہنما کی گرفتاری پر پوری قوم نکلتی، احتجاج کرتی. کرنا تھا اگر آپ کو پرامن احتجاج کرتے، بینر لے کے کھڑے ہوتے. لیکن آپ نے سڑکوں پہ توڑ پھوڑ، اینٹیں، پتھر، ڈنڈے، لاٹھیاں، کتنی گاڑیاں نظر آتش کر دی، کتنی املاک آپ نے جلا دی. تو مطلب اگر یہ تربیت، اس لیے کہ جب آپ کا جب آپ یہ کہیں گے تو آپ کا کارکن بھی پھر آپ بیان دیں گے اسد عمر کہ لا تعلقی یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں. اب اگر تمہارے نہیں ہیں تو تمہارے لیڈر نے یہ تربیت کی ہے. جیسی تربیت کرو گے ویسا ہوگا، اس سے ڈسون نہیں کر سکتے. یہ تمہارا کیا دھرا ہے، تم نے کیا ہے، اور میرے خیال میں اس کو پوری پاکستانی قوم برداشت نہیں کریں گی. بیٹیاں، بیٹے، بہنیں، بھائی برداشت نہیں کریں گے. ہم اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں جو کچھ ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی نے، فاروق بھائی نے بات کر لی. میں صرف چند چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو لوگوں کے دماغ میں ہے اور ہم یہ سنتے بھی ہیں کہ بھائی یہ کوئی انقلاب آ گیا پاکستان میں کہ اداروں کے خلاف اور
فوج کے خلاف اور تو عمران خان صاحب اسی فوج آئے تھے اور عمران خان صاحب کو ابھی جب یہ نام لیتے ہیں اب تو کوئی نام سیکرٹ رہا نہیں وہ حساس ادارے کے اس کا نام لے کر کبھی وہ ڈیپٹی ہیری کہتے تھے اب وہ نام ان کو برا یا ڈی جی سی اس کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ کیا وہ اگلے کسی ڈی جی سی کو ٹارگٹ نہیں کریں گے عمران خان کو وہ چاہیے جو عمران خان کے لیے آر ٹی ایس سسٹم خراب کرے ان کے لیے سیٹیں چھینے اور ان کو کندھے پہ بٹھائے اور اس کو لا کر جو ہے وہ نہ کہ صرف انسٹال کرے بلکہ پھر چلائے بھی عمران خان صاحب کو وہ اسٹیبلش چاہیے وہ فوج چاہیے وہ جنرل چاہیے جو کہ سینٹ کے چیئرمین جو کہ جس کے پاس اقلیتی نمبر ہو نمبر نہیں ہو بیچارہ یہ انتقال ہو گیا ان کا بلوچستان والے بزنجو حاصل بزنجو صاحب وہ سینٹ کے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ تھے سیزن پولیٹیشین 13-14 ووٹ زیادہ تھے ان کے پاس عمران خان کو وہ آرمی جرنیل چاہیے کہ جو ان کے لیے سینیٹرز کو خرید کر پارٹیوں کو خرید کر ایک اقلیت میں رہنے والے سینیٹ کے چیئرمین کو وہ جتوا دیں وہاں پر انقلاب نہیں برپا کر وہ ایسا انقلاب چاہیے باجوہ صاحب جب تک ان کے لیے ساری جوڑ توڑ کر رہے تھے اسمبلیوں میں بلا کر لوگوں کو حاضر کر رہے تھے بجٹ پاس کروا رہے تھے وہ وطن جرنیل تھے وہ جمہوری جرنیل تھے وہ ڈیموکریٹک جرنیل تھے اس کے بعد جب انہوں نے نیوٹرل ہو گئے تو وہ جانور ہو گئے اچھا پھر اس جانور ہونے کے بعد بھائی پہلے دن بتایا میں صرف یہ پی ٹی آئی کے آج بھی ہمدردی رکھنے والوں سے میں مخاطب ہوں میں کہ خدا کے دیکھو ہم یہ جو جن چکروں میں آج آپ پڑے ہوئے ہو نا ہم نے یہ ٹائم گزار دیا ہے آج ہم تجربے سے یہ بات کہہ رہے ہیں ان چکروں میں نہ پڑو ہمارے تجربوں سے سیکھو کچھ نہیں رکھا اور ہمارے پاس تو ہم تو آپ ہماری طرح لاپتہ نہیں ہو سکتے آپ ہماری طرح شہداء قبرستان نہیں بنا سکتے اور ہم نے تو اس کا عشرِ شیر بھی نہیں کیا تھا کہ ہمارے شہداء قبرستان آباد ہو گئے آج بھی ہمارے 125 لوگ لاپتہ ہیں ابھی پچھلے 4 سالوں میں 700 لاپتہ بازیاب ہوئی ہم نے جا کر ایک ٹریفک چوکی کی ٹریفک پولیس کی چوکی بھی نہیں جلائی جا کر آپ کور کمانڈر آفس جلا رہے ہو گھر جلا رہے ہو آپ جی ایچ کیو جلا رہے ہو اور آپ کا لیڈر آپ کو بچانا نہیں آئے گا سوچو میں پی ٹی آئی کے کارکنوں سے ذمہ دار ہوں بہت ادب کے ساتھ میں مخاطب ہوں ایک آدمی کیسا انقلاب ہے بھائی ایک آدمی سراسر جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے وہ پہلے وہ لیٹر لہرا رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ امریکہ نے مجھے جو ہے وہ نکالا ہے یہ لیٹر ہے سائفر ہے پھر اس کے بعد جب امریکہ سے جا کر اپنی لابنگ کر لی دوستی کر لی تو کہتے نہیں امریکہ نے امپورٹ نہیں کیا مجھے ہٹانے کے لیے یہاں سے ایکسپورٹ ہوا ہے جنرل باجوہ نے ایکسپورٹ کیا ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے ایکسپورٹ کیا ہے وہاں پہ حسین حقانی کے نام اس نے ایکسپورٹ کر کے نکالا ہے اس کے بعد امریکہ سے بھی دوستی ہو گئی یہ سائفر والا مسئلہ بھی ختم آج امریکہ آپ کے لیے حمایت میں بیان دے رہا ہے پاکستان آپ مانے یا نہ مانے یہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے اور یہاں پر فوج کا ایک اہم کردار ہے یہاں پر جتنی زیادہ یہاں پر ڈفرنسز ہیں فوج ایک وہ ادارہ ہے عدلیہ ایک وہ ادارہ ہے جو انڈسپیوٹڈ تھا اور وہاں پر اس نے ملک کو جوڑے رکھا تھا یہ عجیب سی بات ہے لوگ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں سو کالڈ وہ ہم پر کہیں گے یہ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں عرب اسپرنگ پوری عرب اسپرنگ جس نے بھی پلان کیا وہاں کی فوج کو تباہ کر کے برباد کر کے آج آپ ان ملکوں کا حشر دیکھ لیں فوج کی وجہ سے عدلیہ کی وجہ سے یہاں پر ایک یونٹی تھی لوگ جا کر اپنی داد رسی کر لیتے تھے پاکستان کے دشمن جو نہیں کر سکے وہ معذرت کے ساتھ عمران خان نے اس پاکستان میں کرنے کی کوشش کی ہے اور کر کے دکھا دیا ہے جو پاکستان کے دشمن نہیں کر سکتے اب یہ بات آتی کہ بھائی بڑے پاپولر ہیں آپ ان کے بارے میں کچھ بولیں گے تو سوشل میڈیا پہ ان کے لوگ آپ کو گالیاں بکیں گے لوگوں کی دل آزاری ہوگی بھائی پاپولر تو یزید بھی بہت زیادہ تھا پاپولر تو فرعون بھی بہت زیادہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے ان کے آگے امام حسین کو جو ہے وہ یزید کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا پاپولر تو ہٹلر بھی بہت زیادہ تھا بھائی تو پاپولر تو بھائی یہاں پہ جب ہم جس جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی جو ہے وہ کچھ لوگوں کی بڑی پاپولیرٹی تھی تو کیا پاکستان کوئی پاپولر ہو کے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا رہا ہے ہم بھی ساتھ ہو جائیں نہیں ثابت کیا ہے ہم نے
اگر کوئی پاپولر ہے اور وہ پاکستان کے ریاست کے اداروں کو ٹکرانے کی بات کر رہا ہے، نام لے کر جرنیلوں کو جو ہے وہ ان کی تصویریں شائع کر رہا ہے، ان کے بچوں کی تصویریں شائع کر رہا ہے، پورا پاکستان بیٹھ کر اس والی بات پر صرف تالیوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے کیونکہ آپ پاپولر بہت زیادہ ہیں، ہوش کرنے کا مقام ہے۔ یہ رانگ نمبر ثابت ہو گئے معذرت کے ساتھ۔ عمران خان صاحب پاکستان کے نوجوان یوتھ کے لیے رانگ نمبر ثابت ہو گیا۔ 5-4 سال کی کارکردگی پہ آ کر پہلی پریس کانفرنس ہٹنے کے بعد کر رہے ہیں تو پہلی کانفرنس میں فرح گوگی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یہ ارن کیا آپ نے پاکستان کے لیے، فرح گوگی آپ کے لیے کہ فرح گوگی بے قصور ہے، اس کو غلط 4 سال کے بعد جب آپ ہٹے ہیں تو آپ کے پاس اپنے ایک بھی پروجیکٹ بتانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم اس کراچی کے رہنے والے ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف آپ نعرے لگاتے تھے زرداری صاحب کے خلاف، آپ نے اسی زرداری صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بیک ڈور سے آپ نے 4 سالوں تک اس پاکستان پہ حکمرانی کی ہے۔ جس دن زرداری صاحب نواز شریف سے مل گئے آپ کی حکومت گر گئی۔ آپ جھوٹ بولتے تھے پیچھے سے کہ جو ہے وہ چور بولتے تھے، کسی کو ڈاکو بولتے تھے، اور آپ انہی کے ووٹ لے کر سینٹ میں آپ جو ہے وہ آپ نے اپنا چیئرمین بنایا۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ انقلاب برپا کریں گے۔ آج بھی آپ کی جو ہے وہ تمام بیک ڈور چینل سے ہر کسی کو آپ سیٹلمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آج اس معذرت کے ساتھ مجھے شرم آتی ہے، لیکن چونکہ قوم کا مسئلہ ہے اس لیے میں بولنا چاہتا ہوں اس کردار کے اس کے اندر جو ہے وہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے 2003 سال 7 مہینے جو آپ رہے ہیں اور کس طرح آپ جو ہے وہ انٹرٹین ہوئے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو اس کے بعد جو کل جو ہوا اور آج جو ہو رہا ہے اس ملک کے دیگر شہروں میں اور جہاں جہاں ہوا، تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ سن کون سے بیان کر رہے ہیں؟ 14 سے 18 2014 سے 2018 تک جو سہولت کاری ہوئی، ٹھیک ہے، 7 ماہ تک آپ رہے ان کے ساتھ، وہ جو جس طرح آپ ہینڈل ہوئے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، وہ سب چیزوں کے بارے میں آپ واقف ہیں۔ جو کل جو ہوا اور جو آج جو شہر میں جو مختلف شہروں میں ہو رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ابھی بھی جو ہے وہ سہولت کاری ہو رہی ہے، اور مبینہ طور پہ کیا عدلیہ کی جو ہے اگر جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو اندیشے ہیں 3 سال 7 ماہ تک آپ رہے ان کے ساتھ، وہ جو جس طرح آپ ہینڈل ہوئے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، وہ سب چیزوں کے بارے میں آپ واقف ہیں۔ جو کل جو ہوا اور جو آج جو شہر میں جو مختلف شہروں میں ہو رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ابھی بھی جو ہے وہ سہولت کاری ہو رہی ہے، اور مبینہ طور پہ کیا عدلیہ کی جو ہے اگر جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو اندیشے ہیں، اتنے لمبے عرصے سہولت کاری ہوتی رہی ہے، اتنے عرصے پالا گیا ہے، اتنے عرصے لاڈلا رہے کہ یہ اندیشے بھی لوگوں کے ذہن میں بلا وجہ نہیں ہے۔ لیکن میں جو امید کرتا ہوں کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں پاکستان پر رحم کرنا چاہیے، ہمیں پاکستان کے اندر جینوئن لیڈرشپ کو ابھرنا دینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے گلی کوچوں میں رہنے والے وہ لڑکے نوجوان جو اپنے حالات سے ابھر کر تعلیم حاصل کی ہے اور عام پاکستانیوں کو دکھ جانتے ہیں، ان کو اسمبلی تک پہنچائے۔ ہم نے کر کے دکھا دیا ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں یہ یقین رکھیں کہ وہ اپنے حصے کا انقلاب لا چکے ہیں، اور اسی انقلاب کو پاکستان کا مقدر بنانے کی ہم کوشش کرتے رہیں۔ ہمیں سب کو دعا بھی کرنی چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یقین بھی ڈال دے کہ اب سہولت کاری نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا خالد بھائی، آپ نے جس حالات کا بیانیہ دیا یہاں پر اور عدلیہ اور جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کہی، 1971 آپ نے تو دیکھا ہوگا، کچھ ہم نے تو سنا اس کے متعلق یا پڑھا کتابوں میں۔ آج حالات کچھ زیادہ خراب ہیں یا 71 میں زیادہ خراب تھے؟ اور جو آپ نے اندیشے مختلف پریس کانفرنس میں ظاہر کیے تھے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر نکلیں، اور جو حالات ہیں آج 2 دن سے، وہ اندیشے آپ کے جو مختلف پریس کانفرنس میں ہوئے، کلب میں جو آپ نے کی اس میں بھی اسی بات کا